آج کی یہ نشست ویکسینز کے بارے میں ہے۔ ویکسینز کیسے بنتی ہیں، ان کو بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور کیا یہ اتنی جلد بازی میں بننے والی ویکسینز افیکٹو بھی ہوں گی یا نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی حاصل تھا، چونکہ یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اس میں بہت سارے ایتھنیسٹیز یا ملکوں کے لوگ آباد ہیں، مگر ہوا یہ کہ جولائی کے مہینے میں اچانک کووڈ کے کیسز انگلینڈ کے اندر کم ہونے لگے، اور یہ ایک اچھی خبر تھی، لیکن وہ سائنٹسٹ جو کہ کووڈ پر ویکسین بنا رہے تھے ان کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ اب وہ اس ویکسین کا تجربہ اپنے ہی ملک میں نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ مجھے میسیجز میں یہ لکھتے تھے کہ آپ ویکسین کے بارے میں کوئی اپڈیٹ دیں، یا ویکسین کے بارے میں کوئی نئی خبر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا تذکرہ کریں، لیکن میں نے انٹینشنلی اس چیز کو ڈیلے کیے رکھا، یعنی اسے میں خود ہی تاخیر کرتا رہا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کیونکہ بہت ساری ویکسینز اس وقت فیز 1 یا فیز 2 کے کلینکل مراحل سے گزر رہی تھیں۔ ان چیزوں کو میں آہستہ آہستہ ایکسپلین کروں گا، اس لیے وہ لوگ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ پریشان نہ ہوں۔ تو اب چونکہ بہت ساری ویکسینز فیز 3 کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، جیسے کہ رشین ویکسین کا ذکر چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں تھوڑا بہت بتاؤں گا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو آج کی یہ نشست ویکسینز کے بارے میں ہے۔ ویکسینز کیسے بنتی ہیں، ان کو بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور کیا یہ اتنی جلد بازی میں بننے والی ویکسینز افیکٹو بھی ہوں گی یا نہیں۔ تو ان تمام مراحل کا، ان تمام فیزز کا ذکر آج کی اس کمپریہنسو اور اس مکمل ویڈیو میں آپ کو ملے گا، تو اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے۔ تو شروع میں آپ کو ایک چارٹ یا گراف دکھاتا ہوں، اس کو دیکھ کے بات واضح ہو جائے گی۔ اس گراف میں آپ یو کے اندر ہونے والے کرونا وائرس کے اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، جہاں اپریل کے مہینے میں بہت زیادہ پیشنٹس موجود تھے، اس لیے یو کے اندر تیار ہونے والی آکسفورڈ ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کا اپنا ملک بہت موزوں جگہ تھی، کیونکہ وہاں کووڈ کیسز بہت زیادہ موجود تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اپریل کے مہینے میں امریکہ کے بعد یو کے کا دوسرا نمبر تھا، یعنی وہاں پہ سب سے زیادہ کووڈ کے مریض تھے۔ انہی دنوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر موجود سائنٹسٹس اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ چونکہ یو کے اندر کرونا وائرس کے کافی کیسز موجود ہیں، تو وہ اپنی بنائی جانے والی ویکسینز کو اپنے ہی ملک کے اندر ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان کے ملک میں ویکسین بنائی جا رہی تھی، اور ان کے ملک میں کرونا وائرس کے پیشنٹس بھی زیادہ موجود تھے، جن کو استعمال کر کے وہ ان پہ ٹرائلز اور ٹیسٹ کرتے، اور اس طرح ویکسین کی افادیت کا اندازہ بہتر طور پہ لگایا جا سکتا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی حاصل تھا، چونکہ یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اس میں بہت سارے ایتھنیسٹیز یا ملکوں کے لوگ آباد ہیں، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ویکسین جو وہ لوگ بنا رہے ہیں وہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں پہ آزمائیں گے، اور اس طرح بہت ہی اچھے ریزلٹس ان کو مل سکتے تھے۔ مگر ہوا یہ کہ جولائی کے مہینے میں اچانک کووڈ کے کیسز انگلینڈ کے اندر کم ہونے لگے، اور یہ ایک اچھی خبر تھی، لیکن وہ سائنٹسٹ جو کہ کووڈ پر ویکسین بنا رہے تھے ان کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ اب وہ اس ویکسین کا تجربہ اپنے ہی ملک میں نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سائنٹسٹ جو کہ ویکسین ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے تھے وہ اس سے قدرے پریشان بھی تھے، کیونکہ ان کے ملک کے اندر اب ویکسین پہ تجربات نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کا ملک اب ویکسین ڈیولپمنٹ کے لیے یا ٹرائلز کے لیے ایک موزوں ملک نہیں رہا تھا۔ شاید اب تک آپ کو معلوم ہو چکا ہو کہ کسی بھی دوائی یا ویکسین کے ڈیولپمنٹ کے لیے فیز 3 کلینکل ٹرائلز بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آخری فیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوائی کو یا ویکسین کو مارکیٹ میں اویلیبل کر دیا جاتا ہے، اور اب انگلینڈ کے اندر اس صورت میں فیز 3 کلینکل ٹرائلز ممکن نہیں رہے تھے، تو یہ سائنٹسٹ کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی ویکسین کی
افادیت یا کلینکل ایفیکیسی کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے، کیسے ناپی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پہ کچھ نظر آئے گا. سو ویکسین ایفیکیسی از بیسکلی اے پرسنٹ ریڈکشن in the incidence of infection among the vaccinated population. اس میں دراصل لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک گروپ کو ویکسین لگائی جاتی ہے جبکہ دوسرے گروپ کو پلیسیبو پہ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو ایک ڈمی ویکسین لگائی جاتی ہے جو عموماً نارمل سیلین یا جس کو نارمل سیلائن بھی کہتے ہیں وہ لگایا جاتا ہے. تو ایک سادہ انجیکشن لگتا ہے ایک گروپ آف پیشنٹس میں، جبکہ دوسرے گروپ آف پیشنٹس کو اوریجنل ویکسین لگائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دونوں گروپس کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ عمل کئی مہینوں اور کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس انفیکشن سے، فار ایگزامپل کووڈ سے محفوظ رہے اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے، اور اس دوران کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس یا ٹاکسیسٹیز اس ویکسین نے پروڈیوس کی یا پیدا کی. ویکسین اور نارمل سیلین لگانے کے بعد ان لوگوں کو معمول کی زندگی گزارنے دی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں. اس دوران ان سے مسلسل رابطے میں رہا جاتا ہے، ان کو کسی بھی وقت ٹیسٹ کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پاپولیشن میں کتنے لوگوں کو کووڈ ہوا اور کتنے لوگ اس سے اس دوران محفوظ رہے. اس وقت چونکہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہنگامی سی صورتحال ہے، اس لیے ہنگامی بنیادوں پہ ویکسین تیار ہو رہی ہے. نارمل حالات میں ویکسین ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں ویکسین کو لیب کے اندر جانوروں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں عموماً چوہے یا بندر شامل ہوتے ہیں. اس کو ہم پری کلینکل فیز کہتے ہیں، یعنی انسانوں پر ٹیسٹ کرنے سے پہلے کی فیز. اگر کوئی ویکسین یہ ٹیسٹ پاس کر لے یا یہ فیز پاس کر لے تو وہ دوسری فیز میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں انسانوں پر تجربات کیے جاتے ہیں. انسانوں پر ہونے والے تجربات کافی صبر آزما اور طویل ہوتے ہیں، اور اس دوران انسانوں پر اس ویکسین کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اس دوائی سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو پروڈیوس نہیں ہوتا، اور اس کی جو ایفیکیسی ہے یا افادیت ہے اس کی کیا شرح ہے اور یا کیا پرسنٹیج ہے. اگر کوئی ویکسین یہ مرحلہ کامیابی سے طے کر لے تو اس کو لائسنس مل جاتا ہے، اور اس کی کامیابی کے بعد ویکسین کی مینوفیکچر یعنی اس کے بننے کا عمل اور اس کی ڈسٹریبیوشن یعنی ترسیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عام لوگوں میں استعمال کرنے کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل کر دی جاتی ہے. ویکسین بننے کے ان تمام مراحل کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے. ہر ویکسین یا کسی نئی دوائی کو ٹیسٹ کرنے کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ہر مرحلے میں والنٹیئرز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے. والنٹیئر کا مطلب وہ لوگ ہیں جن کو ویکسین دی جاتی ہے، اور یہ عمل ان کی باہمی رضامندی سے کیا جاتا ہے، جس کو انفارمڈ کانسنٹ بولتے ہیں. یعنی کسی بھی ٹرائل میں اگر کوئی بندہ یہ ویکسین لے رہا ہے تو اس سے اس کا تحریری اجازت نامہ ضرور لے لیا جاتا ہے. فیز 1 کلینکل ٹرائلز میں بہت ہی کم لوگوں پر تجربات ہوتے ہیں، اکثر اس میں 50 تک افراد مشتمل ہوتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ویکسین سیف ہے یعنی محفوظ ہے یا نہیں. فیز 2 کلینکل ٹرائل میں چند 100 افراد شرکت کرتے ہیں. یہاں پر دراصل ویکسین کی ایفیکیسی یا افادیت کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر آتا ہے فیز 3 کلینکل ٹرائل، جو کہ انتہائی مہنگا یعنی ایکسپینسو اور ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، جس میں بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے، جس میں ویکسین کو ہزاروں لوگوں پر آزمایا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین کا مختلف رنگ و نسل کے لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے، تاکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ یہ ویکسین مکمل طور پہ کارآمد اور سیف ہے. اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان مراحل کو مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں. مگر چونکہ کووڈ-19 ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، ایک بین البراعظمی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، تو اس میں اس عمل کو انتہائی تیزی سے کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے سائنٹسٹ کی طرف سے کہ یہ 10 سال کا مرحلہ کسی طرح شرنک کر کے یا سکڑ کے
1.5 سال تک محیط کر دیا جائے یا اس پر مشتمل ہو تاکہ جلدی سے جلدی ویکسین بنانے کا عمل مکمل کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ان 3 مختلف فیزز یعنی فیز 1، فیز 2 یا فیز 3 کو اوور لیپ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ساری فیزز یا ٹرائلز ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر کی جائیں تاکہ ویکسین کی تیاری کے عمل کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میڈیا میں اکثر ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں ویکسین فیز 1 میں ہے، فلاں فیز 2 میں ہے اور فلاں ویکسین فیز 3 سے گزر رہی ہے. اور آپ پھر اچانک میڈیا میں ایسی ہنگامہ خیز خبریں بھی سنتے ہیں جیسے کہ رشین ویکسین، جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آلموسٹ اویلیبل ہونے جا رہی ہے. یہ رشین ویکسین کتنی ایفیکٹو ہوگی کووڈ کے اگینسٹ یہ وقت ہی بتائے گا. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں 166 سے زیادہ ویکسینز پہ کام ہو رہا. ان میں 24 ویکسینز ہیومن ٹرائل سے گزر رہی ہیں اور ان 24 میں سے 5 فیز 3 کلینکل ٹرائل سے گزر رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے آخری مراحل میں ہیں. آپ کو میڈیا کے اندر جو ہنگامہ خیز خبریں سنائی جاتی ہیں وہ دراصل نیوز پیپرز سے لی جاتی ہیں، جس میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم فلاں فیز میں سے گزر رہے ہیں اور ہماری ویکسینز کے اتنے اچھے نتائج آ رہے ہیں. تو یہ دراصل فیز 3 کلینکل ٹرائلز کا حصہ ہیں. جب بھی ایسی کوئی ویکسین اوریجنلی انسانوں کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں آئے گی تو اس کا ذکر کریں گے. تب تک یہ باتیں صرف اپڈیٹس کا حصہ ہیں اور ان کی کوئی خاص اہمیت اس وقت تک میں نہیں سمجھتا جب تک یہ انسانوں میں اویلیبل نہ کر دی جائیں. ایک اور بات ٹیکنیکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ویکسین کسی انفیکشن کے اگینسٹ یعنی کووڈ کے اگینسٹ 100% افیکٹو یا کارگر نہیں ہو سکتی. کوئی ویکسین 50% ہوگی، کوئی 60%، کوئی 70%، اس طرح مختلف پرسنٹیجز ہو سکتی ہیں. لیکن انسان کا مدافعتی نظام اس قابل ہوتا ہے کہ اگر اس کو 50% پروٹیکشن یا حفاظت بھی ویکسین کی طرف سے مل جائے تو وہ باقی کا کام خود کرنے لگتے ہیں. تو خیال یہی ہے کہ ان میں سے اکثر ویکسینز کافی ایفیکٹو ثابت ہوں گی. اس میں جو سب سے پیچیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی ویکسین اس کے کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہوں اور کہیں وہ انسانی جسم کو یا اس کے مختلف سسٹمز کو نقصان نہ دے رہی ہوں. ملتے ہیں ایک اور میڈیکل ولاگ میں، اس میں آپ کو کافی دلچسپ باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آپ کو تھوڑی سی میں آؤٹنگ بھی کراؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.